صاحبہ. ٹائم کی پابندی کیجیے گا پلیز. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، کل ہم نے بڑے کھل کے بات کی اس موضوع پہ کہ پیٹرول سستا مہنگا ہوا ہے، مہنگائی ہوئی ہے، لیکن آج ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کی پالیسی کو. ہمیں اس وقت کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں جس طرح ہم نے کل ان کی کلاس لی، آج اسی طرح ہم گورنمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ملک کہتے تھے ہمارے انڈیا کہ ہم پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کر دیں گے، آج ان کے لیے آنکھیں کھول کے دیکھنے کا دن ہے کہ ہم سفارتی طور پہ تنہا ہوئے ہیں یا سفارتی طور پہ پاکستان ایک واحد ایک بڑا ملک سامنے آیا ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم اپریشیٹ کریں وزیر اعظم صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو اور خاص کر اپنے فارن منسٹر ڈار صاحب کو، تو کوئی برائی نہیں ہوگی. اگر ہم دیکھیں اس ہاؤس میں موجود ہر ممبر کو احساس ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل تھا. اس لیے میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو پالیسی ہے حکومت کی وہ بہتر پالیسی ہے، اور میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ سعودی عرب نے بھی اس سے بڑے دل سے اور فراخ دلی سے کام لیا، اور ان چیزوں کو جو امن کی طرف ہم جا رہے تھے، کیونکہ یہ صرف ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور صرف وسطی ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا اس کے ایک معاشی لپیٹ میں آ رہی تھی. تو پاکستان کا کردار ایک بہت ہی بہترین کردار ہے، اور میرے خیال میں اس وقت ہمیں جو ہمارے تین اسلامی برادر ممالک ہیں ان کی جو کوششیں ہیں، جو چائنا کی کوششیں ہیں، ان سب کے ساتھ جو پاکستان نے لیڈ کیا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور ہمیں اس وقت اپنے پورے قوم، جس طرح مرکہ حق ہوا تھا، پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی، آج اسی طرح پوری قوم حکومت کے ساتھ اکٹھی ہے. اور اسی طرح جس طرح ایران نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک قوم بن کے کھڑی ہو گئی، اور ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی، اور پاکستان کا ہر بچہ اور پاکستان کے عوام ایران کے ساتھ کھڑے تھے. اور اس جنگ سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اسرائیل جو اس دنیا میں اور جو عالمی امن کا ایک بڑا دشمن ہے، وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. تو ہمیں اپنے دوست اور دشمنوں میں فرق کرنا چاہیے. اور یہ جو اعزاز ہمیں حاصل ہو گیا ہے، جو اتنی اچھی سفارتکاری کی وجہ سے، میرے خیال میں اللہ کرے کہ آگے بھی جو ابھی وقتی ریلیف ملا ہے، آگے بھی ہم اس میں کامیاب ہو جائے اور ایک بہتر طور پر پاکستان ابھر کے سامنے آئے. اور اس سفارتکاری کو ہم پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی معیشت کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کے عوام سے مہنگائی کم کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کے مشکلات کم کرنے کے لیے اسی سفارتکاری کو. تھینک یو. بہت لمبی لسٹ ہے جی، بعد میں مکمل کریں پلیز. نہیں، میں بعد میں نہیں، بس صرف میں ایک شعر کے ساتھ اس کا اختتام کروں گی کہ میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، لال و یاقوت سی مٹی کو سلامت رکھنا، میرے دھڑکن میری پہچان، میرے اثبات وجود، میرے خالق میرے بستی کو سلامت رکھنا. تھینک یو.